وہ دارالتعلیم مبارک پر ابھی بھی جاری ہے؟ ابھی بھی جاری ماشاء اللہ، مدرسہ ہے کہ مسجد؟ ہے، نہیں مدرسہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس طریقے سے یہ ہوا کہ مولانا عبدالرحمان صاحب محدث مبارک پوری کے والد تھے عبدالرحیم صاحب۔ ایسے جی۔ مولانا عبدالرحیم صاحب یہ بلند شہر سے غالباً یا مچھلی شہر سے پڑھ کر کے آئے، جی جی، تو قرات اچھے قاری بھی تھے۔ ماشاء اللہ۔ ہاں، قرات وغیرہ کی سند لے کر کے جب مبارک پور لوٹے ہیں تو یہ اصلاً تھے حنفی، یہ اصلاً تھے حنفی۔ تو جب وہ عالم بن کر کے آئے تو بہرحال ان کی حنفیت کا زور ٹوٹا۔ جی جی، مولانا عبدالرحمان صاحب کے والد کے جو عبدالرحیم تھے ان کی حنفیت کا ذرا زور ٹوٹا ہے، تو اپنے بچے کو بھیج دیا دلی میں میاں صاحب کے پاس، ماشاء مولانا اللہ، عبدالرحمان صاحب کو۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ وہاں سے لوٹے ہیں تو یہ پکے حدیث ہو گئے۔ جی جی، اب جب یہ وہاں سے لوٹے ہیں تو انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی، بلکہ ان کے والد نے ڈال دی تھی عبدالرحیم صاحب نے۔ اچھا، ہاں، تو ان کی اپنی مسجد تھی، مسجد کے بازو میں ہی ان کا گھر تھا، وہ ان کی اپنی مسجد تھی جو انہوں نے مسجد بنائی تھی۔ مسجد میں نے دیکھی ہے، ہم لوگ جاتے تھے اس میں، موٹے موٹے دیواریں ستون ہوتی وہ تھی، پرانے دور کی، پرانے دور والی جیسے، اوپر کھپڑے کا وہ چھت لگا ہوا تھا، یہ چھت نہیں تھا وہ۔ ماشاء ہاں اللہ۔ جی، بہرحال اچھی مسجد تھی، یعنی دیکھنے میں خوبصورت لگتی تھی، جی ایسا نہیں جی، تھا کہ کوئی خراب تھی۔ اور اس کی زمین بھی تھی، اسی کے بغل میں مولانا کا جو ہے نا گھر بھی تھا، تو انہوں نے یہاں پر مسجد بنائی، یہاں پر درس و تدریس کے لیے کچھ کمرے اسی مسجد کے ساتھ ہی بنا دیے، جی جی، تو اسی زمانے کے لحاظ سے، یعنی اینٹیں بنا دی، پھر اس کے جی بعد جی، اوپر جو ہے نا کچے جو کھپڑے کا جو ہوتا ہے نا وہ، تمبو وغیرہ تھا ہاں دیا۔ وہ کچے جو مٹی کا وہ جو بناتے ہیں، ایسے ایسے بناتے ہیں، پھر اس کے بعد گول سا بناتے ہیں، ہاں، اس کو پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، ہم لوگ اس، بنیرا بنیرا، ہاں بہت جو ہی کہتے ہیں ہم جی سمجھ جی، گئے نا وہ، ہاں سمجھ گیا، وہی اسی کا چھت تھا، یعنی لکڑیاں وغیرہ ڈال کر کے ویسے ہی اوپر مٹی، اوپر، ہاں، وہی تھا چھت۔ تو پھر اس کے بعد اب تو توڑ کے مسجد اچھی بنا دی گئی ہے، بڑی سی ہو گئی ہے ماشاء اللہ، جی۔ تو اب بچے اسی میں پڑھتے تھے۔ سمجھ گیا، اب چونکہ یہ لوگ اہل حدیثیت پھیلانے لگے جی جی، تو دیوبندیوں کو یا بریلی، اس وقت دیوبندی بریلی تھے نہیں وہاں پر، جی بہرحال جی، حنفی تھے سب، جی جی، تو ان کو کھٹکنے لگا۔ جی جی، تو اب انہوں نے بہرحال مولانا صاحب کو دھمکانے کی کوشش کی، عبدالرحیم صاحب کو جی جی، تنگ کرنے کی کوشش کی۔ جی جی، تو ان کے گھر کے سامنے ایک کنواں تھا، یا میدان تھا، اوپر کنواں میں نے دیکھا ہے اس کو، ہم لوگ جاتے تھے پڑھنے کے لیے، وہیں دارالتعلیم میں روزانہ کا جی آنا جی، جانا تھا، بلکہ میرے دادا والد صاحب تو وہیں بڑے ہوئے، ان کے گھر کے پاس ہاں، ہی، ماشاء اللہ، پورا صوفی میں۔ تو ان کو اس کنویں کا پانی بھی نہیں لینے دیا جاتا تھا، اللہ اتنے سخت تھے، اتنا تنگ کیا۔ جی جی، اور علیزوں کی دھیرے دھیرے تعداد بڑھ رہی تھی۔ الحمدللہ، مولانا عبدالرحمان صاحب جب وہاں سے پڑھ کر کے آ گئے تھے، انہوں نے، چونکہ ان کے والد بھی حکیم تھے، یہ بھی حکیم ہو گئے، جی جی، تو اب لوگ علاج کرانے تو آئیں گے نا، ہاں تو جی، جو بھی علاج کرانے آتا تھا اس کو مسئلے بتا دیتے، ہم مسئلے بتا اللہ دیتے، اکبر، دونوں حدیثیں رکھ دیتے تھے، لوگوں کو سمجھ آتے جی جی، واہ یار یہاں پر غلطی ہے، تو لوگ بہت تیزی سے اہل حدیث ہو رہے تھے۔ الحمدللہ، تو الحمدللہ، اب ان کو اتنا تنگ کیا گیا کہ کنویں کا پانی بھی نہیں لینے دیا جاتا تھا۔ تو مولانا عبدالرحمان صاحب نے اور ان کے والد صاحب نے فیصلہ کیا گھر کے اندر کنواں کھدواؤ، اللہ اکبر، تو گھر کے اندر انہوں نے کنواں کھدوایا اللہ اکبر، تاکہ ہمیں پانی لینے کے لیے باہر نہ جانا پڑے۔ جی جی، اب اسی کنویں سے پھر مسجد میں وضو کے لیے استعمال کرنا اور دیگر ضروریات کے لیے اسی سے ہوتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد کنویں کا جب دور کم ہوا، پھر اس کے بعد یہ جو ہینڈ پائپ جی جی، ہینڈ، کا زمانہ آیا، نل کا، ہاں نل نل کا، کا زمانہ آیا، اسی میں پھر انہوں نے نل لگا دیا، پھر اس کے بعد مسجد میں انہوں نے پھر نل لگوا دیا، اس طریقے سے وہاں بھی ہو گیا، یہاں بھی ہو گیا، آسانی ہو گئی، جی جی، ورنہ رسے سے کھینچنا پڑتا تھا، تو وہ جی سب جی، دیکھا ہوا ہے آنکھوں سے جی جی، پہلے کیسا ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے مولانا عبید اللہ صاحب رحمانی کے گھر میں بھی کنواں تھا، اچھا، ہاں وہ بھی رسے ہی سے کھینچتے تھے، جب نل کا زمانہ آیا تو پھر انہوں نے نل لگوا لیا جی جی، جی کہ جی، کوئی کھینچتے وقت کوئی گر نہ جائے، ہاں، وہ بھی کمزور دھیرے دھیرے ہو گئے تھے۔ جی جی، یہ سب تو آنکھوں دیکھا ہے سارا کچھ۔ اللہ اکبر، تو یہ سارے مسائل تھے، اور اسی میں مولانا عبدالرحمان صاحب کی وجہ سے ہمارے جو پر دادا تھے، ہاں، میرے والد تھے، ان کے والد محمد اسحاق تھے، قاری محمد اسحاق،
ان کے والد عبدالرحیم صاحب تھے، وہ اہل حدیث ہو گئے. اچھا، یعنی آپ کی چوتھی نسل سے ہاں وہ اہل وہ جو حدیث. ہے اہل حدیث ہو گئے. تو ان کو بھی تنگ کیا جانے لگا. جی جی لیکن ہم لوگ چونکہ راجپوت تھے تو راجپوتوں کا خون جانتے ہیں ذرا سا گرم ہوتا ہے. جی جی تو انہوں نے برداشت نہیں کیا. بہرحال مولانا کو کہا کہ آپ اگر پانی لینے وہاں جاتے ہیں کیونکہ وہی بھی کچھ تنگ کرتا ہے کچھ کرتا ہے تو ہم لوگ ساتھ کھڑے ہیں. ماشاء اللہ. اس طریقے سے ساتھ دیا ان کا. بہرحال اہل حدیث ہو گئے. پورا گھرانہ ہی ہم لوگوں کا اہل حدیث ہو گیا. تو تب سے ہم اہل حدیث ہیں. ماشاء اللہ. تو مولانا عبدالرحیم صاحب وہ اہل حدیث ہوئے. پھر اس کے بعد عبدالرحمان صاحب اہل حدیث ہوئے. جی جی. تو ورنہ وہ تو پورا خطہ احناف کا تھا. شیخ محترم، آپ کے ابو جی نے عبد الرحمان صاحب کو دیکھا ہوا تھا؟ عبد الرحمان مبارک صاحب کو بچپن میں شاید دیکھا ہوگا تو دیکھا ہوگا. کوئی باتیں نہیں بتائی ہیں آپ کو؟ مجھے پوچھا تھا لیکن کچھ میرے ذہن سے نکل گیا کہ کیا انہوں نے بتایا تھا. سمجھ گیا. وہ غالباً ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کے قبر سے خوشبو آ رہی تھی تو لوگ مٹی لے کے بھاگنے لگے. اللہ. تو پتہ نہیں وہ اس میں شریک تھے یا نہیں تھے. پر یہ ہاں واقعہ میں نے واقعہ انہیں کی زبان سنا اپنے والد کی. سمجھ گیا. پتہ نہیں ان کا بچپنا تھا یا کیا تھا. اب یہ میرے ذہن سے نکل گیا ہے. جی جی. اچھا شیخ محترم،